حاضرین مجلس، ہم لوگ رمضان کے دوران انبیاء کرام کی زندگی سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کے اسباق کے بارے ہم سن رہے تھے، اور مختلف انبیاء کرام کے بارے میں سنتے ہم آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہنچ چکے تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موٹے موٹے واقعات کو رکھتے ہوئے اپنی سیریز کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، دور حاضر میں ہمیں کیا اسباق لینا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شیب ابی طالب سے ملنے والے اسباق کو ہم نے دیکھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے انتقال کی خبر دیکھی ہم نے، آپ کی چہیتی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں ہم نے دیکھا، پھر ان دونوں کے غم سے آپ نکلنے کے لیے طائف کو گئے تھے، وہاں پر اور غم کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسائل پیش آئے ان سے ہماری زندگی کو کیا اسباق ملتے ہیں وہ ہم نے بتایا۔ اب اس کے بعد معراج کے بعد ہجرت کا موقع آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے لوگ دن بدن دشمنی میں اپنے حدود پار کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزمایا، پاگل کہہ کر آزمایا، مجنون کہہ کر آزمایا، شاعر کہہ کر آزمایا، اور تکلیف دے کر آزمایا، اور ہر طرح کے اینگل سے آپ نے آزمایا، لیکن اللہ کا رسول نہیں ٹوٹ رہے۔ تو انہوں نے ایک پارلیمنٹ بنائی، اور اس پارلیمنٹ میں مختلف قبائل کے بڑے سرداروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے مشورہ کیا کہ بھائی یہ محمد کا مسئلہ آخر کیسے حل کریں، کیا کریں، کیسے ان کو سٹاپ کریں، کیسے ان کو روکیں۔ مختلف مشورے ہو رہے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک سردار نے مشورہ دیا، ایک کام کریں گے کہ بھائی ان کا مسئلہ روکنے سے نہیں رک رہا ہے تو ہم ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیں گے، ان کے گھر میں لاک کر دیں گے تاکہ کسی اور سے ملاقات نہ ہو سکے، اور پھر آپ کی بات لوگ نہ سن سکیں، مسئلہ وہیں کا ختم ہو جائے گا۔ کسی نے مشورہ دیا۔ جب یہ مشورہ دیتا ہے ایک سردار، تو دوسرا سردار کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیں گے تو ان کے بہت سارے قبیلے والے ہیں، وہ آئیں گے اور آ کر ان کو چھڑا دیں گے اور ان کو آزاد کر دیں گے، تو پھر ہمارا مسئلہ پورا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ایک کام کریں گے، ہم لوگ ان کو شہر بدر کر دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو پھر کسی اور سردار نے کہا کہ بھائی اگر ہم ان کو شہر سے نکالیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ محمد کس طرح کی چرب زبانی استعمال کرنے والے ہیں، وہ جب بھی کچھ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں پر کیسے ایمان لے کر آتے ہیں، وہ جب بھی کچھ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کیسے سنتے ہیں۔ اگر ان کو شہر سے باہر کر دیا جائے گا تو باہر کے لوگوں کو پوروں کو پیغام سنا دیں گے، اور وہ سارے لوگ ان کی بات مانیں گے، اور ان کی بڑی جماعت ہو جائے گی، اور وہ بڑی جماعت مل کر ہمارے مکے پر حملہ کر دے گی، پھر ہمارا گیم کلوز۔ تو لہذا مکے سے باہر نکالنے کا مشورہ مناسب نہیں لگتا۔ تو اس طرح بات آگے بڑھتی جا رہی، تو ابو جہل نے اٹھ کر مشورہ دیا کہ بھائی ان کو نظر بند کرنا بھی بیکار ہو جائے گا، شہر سے نکال کر باہر بھیجنا بیکار ہو جائے گا، تو ایک کام کریں گے، ہم جتنے ہمارے اثر و رسوخ والے قبیلے ہیں، بڑے قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیں گے، اور رات میں ان کے گھر کی گھیرا بندی کریں گے، گھیرا بندی کر کے جب صبح میں نکلیں گے نماز کے لیے تو اسی وقت ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ جب ان کو سارے کے سارے قبیلے کے نوجوان مل کر ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو یہ بنو ہاشم کے لوگ، یہ بنو قریش کے لوگ، یہ سارے کے سارے قبیلوں سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے،
اگر ایک قبیلے والا اگر حملہ کرے تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، دو قبیلے والے اگر حملہ کریں تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن سارے قبیلے اگر مل کر اگر حملہ کریں تو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ تو چنانچہ ابو جہل کے اس جو ہے مشورے پر اس دار الندوہ میں، اس مکے کی پارلیمنٹ میں ایک شیطان انسان کے روپ میں آیا تھا، ایک شیطان قبیلے کے سردار کے روپ میں آیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر فوراً تائید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو ہے ان کا مشورہ بہت صحیح ہے، ان کو ختم کر دیا جائے تو مسئلہ تمام ختم۔ چنانچہ اس جو ہے بوڑھے سردار جو شیطان تھا، اس کی بات کی تائید کرنے کے بعد سب لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر رکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مٹانے کے لیے پورے مکہ کے قبیلے، مکہ کے باہر کے قبیلے پارلیمنٹ میں مشورہ کر رہے ہیں، اور 3 اس میں جو ہے سجیشن آتے ہیں، ایک سجیشن جو ہے مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو دوست، دنیا میں کہیں بھی ہر جگہ یعنی جب بھی کوئی نیک کام، اچھا کام شروع ہوتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے، روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر دور میں کوشش کی گئی ہے۔ بھائی ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ اچھا، یہ نظر بند کا جو کانسیپٹ ہے نا، یعنی آج بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے کہ بھئی یہ دین پر عمل کر رہے ہیں تو ان کو دین پر عمل کرنے بس جو ہے یعنی باہر نہیں دینا، تم سڑک پہ نماز نہیں پڑھنا، مطلب تم اندر اپنے گھر میں مطلب رہنا، تم چھت پہ نماز نہیں پڑھنا، اپنے گھر میں رہنا، اب تم عید کی نماز کے لیے باہر نکلنا، گھر میں رہنا، تو تمہاری دینی شعائر کو یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنے، ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نظر بند، تم نماز گھر میں، تم تلاوت گھر میں، تم دین اپنے گھر میں، باہر کچھ نہیں، مطلب تم دین پر عمل کرتے ہوئے باہر نظر نہیں آنا۔ پورے کے پورے کانسیپٹ کو جو ہے یعنی اس کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے، نظروں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے ایسا۔ شہر بدر کرنا یعنی ہر بات پر نکالنے کی سازش کی جائے گی۔ قتل کرنا، قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن کسی بھی کوئی بھی ایکٹیو ہے دین کے اندر، دین کو پڑھنے میں، دین کو پڑھانے میں، دین کو سمجھنے میں، اسلام کو سمجھانے فلاں کرنے میں، اس پر ایسے الزامات لگائے جائیں اور لگا کر اندر کر دیا جائے، اور اندر کرنے کے بعد 1 2 3 10 5 15 سال اندر کر دینا، ختم، اس کی زندگی پوری کلوز۔ ریسرچ مطلب تحقیق کے نام پہ، تفتیش کے نام پہ اس کی پرسنالٹی کو اندر ایسے کیا جائے گا کہ پھر دوبارہ واپس 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بری ہو کر باہر آئے گا نا، تو اس کی زندگی میں انہیں کچھ نہیں کر سکے گا بیچارہ۔ اپنی پرسنالٹی کو وہ یعنی ایسا بدنام کیا جائے گا پرسنالٹی کو کہ انہیں زندہ رہ کے بھی مرنے والوں کی طرح رہے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو گویا جو چالیں 1400 سال پہلے استعمال کی جاتی تھی وہ چالیں قیامت تک چلنے والی ہیں، وہ پلاننگ قیامت تک چلنے والی ہے۔ ایک ہی ملک میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں الگ الگ طریقے سے اسی طرح چلا جائے گا۔ کہیں دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس میں جو ہے یعنی کفار جو ہے ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ملک بھی ہیں جس مسلمان کو مٹانے کے لیے تلا ہوا رہتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو کس نے تباہ کیا؟ میر صادق نے جو ہے تباہ کیا، اپنا وزیر اس نے ختم کر دیا۔ سراج الدولہ کس نے ختم کیا؟ میر جعفر نے جو ہے وہ پر جو ہے تباہ کر کے چھوڑ دیا، اپنوں نے تباہ کر کے چھوڑا۔ محمد بن قاسم کو مارنے والا اپنا آدمی تھا، 23 سال کا نوجوان، چونکہ مطلب دین اسلام کو عام کر رہا ہے، اس کو واپس بلا کر یعنی اندر جیل میں ڈال کر ختم کر دیا اس کو۔ تو یہ 3 چیزیں ہر ملک میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں چلنے والی ہیں۔
لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندوں کی اللہ ضرور مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کے اللہ نے مدد فرمائی، جب یہ مشورہ ہوا تو اللہ نے نبی کو بتا دیا جو ہے ایسا ایسا ہونے والا، یہاں سے نکل کے جانا ہے۔ تو اگر آدمی سچا ہے، ایمان والا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا بندہ ہے، تو ایسے مشکل حالات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکالنے کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور ایسے اسباب کہ ان کے سامنے سے بندہ نکل کر جا رہا ہے، نبی ان کے سامنے سے نکل کے جا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں شامل حال ہونے والی ہے۔ تو آج کے اس مطلب ہجرت کے مطلب واقعے میں ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں ہر ملک میں یہ 3 طرح کے ہتھ کنڈے ضرور آزمائے جائیں گے، اور اللہ بھی ان تمام ہتھ کنڈوں سے نکلنے کے راستے ضرور پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم کل کے درس میں دیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ہر طرح کے دنیاوی نقصان پہنچانے والے ہتھ کنڈوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور بھلائی کو پھیلانے والا، بھلائی کو سمجھانے والا، بھلائی پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔